عرفان حمید صاحب ہمیں بتائیے گا، ایک مسجد جو ہے وہ کیا دوسری مسجد کو چندہ دے سکتی ہے، فنڈ دے سکتی ہے؟ آیا کہ اس کے پاس کوئی اضافی چیز پڑی ہے، آیا کہ وہ دوسری مسجد کو چندہ یا وہ کوئی فنڈ جاری کر سکتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ جی محترم، ایک مسجد کی انتظامیہ اہل ثروت ہے، اہل خیر ہے، اہل مخیر بھی ہیں، وہ صاحب ثروت بھی ہیں، صاحب مال بھی ہیں، صاحب دولت ہیں، ان کے پاس تو ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ جی بالکل۔ وہ مسجد میں، حتیٰ کہ بعض مساجد میں تو جو ہے بڑی قیمتی جو ہے بلب لگے ہوتے ہیں اور لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ان کو جب کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی جی۔ لائٹنگ بڑی خوبصورت ہے، یعنی مسجد میں ہر قسم کی سہولت میسر ہے۔ جبکہ کچھ ایسی مساجد ہوتی ہیں، ایسے مدارس ہوتے ہیں جن میں ایک لائٹ بھی ناممکن ہوتی ہے۔ ان مساجد کی ضرورت کو پورا کرنا اہل ثروت کی ذمہ داری ہے۔ جب حاکم وقت ان کی ضروریات نہ پورا کر سکے تو اہل ثروت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اہل ثروت کی یہ ذمہ داری، وہ اہل مسجد ہوں، یعنی مسجد کی انتظامیہ ہو یا کوئی اور ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ، یعنی ایک مسجد کے پاس اتنا فنڈ پڑا ہوا ہے، اتنا چندہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو دوسری مسجد کو بھی سٹینڈ کر سکے۔ معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ اس مسجد کو جو چندہ آیا ہے وہ اسی مسجد کے لیے آیا ہے، اگر وہ دوسری کو دیں گے تو یہ بھی زیادتی نہیں ہوگی؟ جی ظاہر بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا اس میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ایک مسجد، چونکہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کی آباد کاری کا سوچنے والے، ان کی آباد کاری کا جو ہے فکر کرنے والے، جی، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ظاہر بات ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جی جی یہ تقویٰ اور نیکی کے کام میں مدد کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں یہ بھی آگے نا کہ اس کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ آگے بھی تو جذبہ نیکی چیز، اگرچہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں اسی مسجد کو دے رہا ہوں، اس کو مل جائے گا۔ اس کی حد بندی نہیں ہے، بالکل، اس نے یہ کہا ہے کہ مسجد کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس مسجد کو ضرورت ہے ہی نہیں، اب وہ کہاں لگائے گا؟ اب ظاہر بات ہے وہیں پر پہنچائے گا نا جس کو ضرورت ہے۔ پھر اس مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ آیا کہ وہ آگے پہنچا دیا جائے۔ ان مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے فنڈ میں سے اس مسجد تک حق پہنچائیں تاکہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، چونکہ یہ ساری کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ مسجد بھی کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے، وہ مسجد بھی کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے۔ اب ایک باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، باپ کبھی بھی اپنی اولاد میں فرق کو پسند نہیں کرتا۔ اب لہذا یہ مسجد سٹینڈ ہے، اس مسجد کو ضرورت ہے صفوں کی۔ بعض اوقات واش روم صحیح نہیں ہوتے، واش روم بھی بننے والے ہیں، وہاں پر واش روم بنوا دیے جائیں تو تب بھی گویا کہ انہوں نے اپنی ہی مسجد کا کام کیا ہے۔ بلکہ بہت سی ایسی مساجد کے اہل ثروت لوگ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے، وہ دوسری مساجد کو ہیج کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی ہماری مسجد میں نمازی آ جائیں، ان کی مسجد خالی ہو جائے۔ جبکہ ایسی سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ اس آیت پر غور کریں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چمکا لیا، مسجد کو آباد کرنے کی ان کی کوشش نہیں ہے۔ اب ان کی اگر مسجد کو آباد کرنے کی کوشش ہوتی، ان کا یہ ذہن ہونا تھا، ان کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، لہذا وہ مسجد بھی آباد ہونی چاہیے، یہ مسجد بھی آباد ہونی چاہیے۔ اب ہماری مسجد میں تو ہر قسم کی سہولت میسر ہے، اس مسجد میں گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، اب سردیوں کا موسم ہے، وہاں پر گیزر لگوا دیا جائے، وہاں پر پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا ہے کہ پانی جو ہے پانی پلایا جائے، پانی پلانا، پانی کو گرم کر کے نمازیوں تک مہیا کرنا، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ وہ کوئی بھی مسجد ہو، وہ محلے کی مسجد ہو، وہ گاؤں کی مسجد ہو، وہ شہر کی مسجد ہو، مسجد والے یا اہل مسجد، اہل ثروت جو ہیں، وہ دوسری مسجد یعنی غریب مسجد کی ضروریات کو پورا کر سکتے نہیں بلکہ کرنی چاہیے۔ جی جی بالکل۔ ناظرین ہمارے ساتھ مفتی عرفان حمید صاحب موجود تھے۔ ناظرین بالکل یہ صرف عام عوام کا ہی حق نہیں ہے، اہل ثروت جو مساجد ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ دوسری مساجد کو بھی دیکھیں۔ اور بلکہ محمود بھائی ہماری نظروں میں کچھ ایسی مساجد بھی ہیں جن کو بہت ضرورت ہے انشاءاللہ، لیکن وہ جو ہیں نکلتے ہیں جب
ان اپنی ضروریات لے کر، جبکہ وہ حقدار بھی ہیں، لیکن لوگ ان کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں اور نظریں دوہری کر کے اٹھاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایسے مدارس بھی موجود ہیں جن کو ضرورت ہے، اور اہل ثروت مدارس بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، چندہ کافی اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہ کیوں چلے، جبکہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔